اور پھر مکمل لیتھ مشین تیار ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پاور ڈرل اور متعلقہ آلات بھی بنتے تھے اور ان مصنوعات کی ساکھ بہت اچھی تھی۔ اس کی آمدنی سے تمہارے والد نے کلیم میں ملنے والے مکان کو چھوڑ کر کنال بینک کی کوٹھی کرائے پر لی تھی اور پھر ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی خریدی تھی۔ میر شرافت علی کے آنے کے 3 سال بعد میر وزیر اینڈ کمپنی 1959 میں قائم ہوئی، اور جیسے انگریز تجارت کے بہانے ہندوستان آئے تھے اور ہندوستان کے مالک بن بیٹھے تھے، ایسے ہی شرافت علی پارٹنر بن کے شامل ہوا اور سارے کاروبار پر قابض ہو گیا۔ کاغذی دستاویزات میں ہر سال درج ہونے والے منافع کا آدھا حصہ تمہارے والد کو ملتا رہا، لیکن صرف اس حد تک کہ وہ منافع کی وصولی کے کاغذات پر اپنے دستخط ثبت کرنے آتے تھے۔ منافع کی رقم شرافت علی کے کسی اکاؤنٹ میں چلی جاتی تھی جو اس نے مختلف بینکوں میں اپنی بیوی کے اور بچوں کے نام سے کھول رکھے تھے۔ اس طرح میر شرافت علی پر بلیک میلنگ کر کے کوئی رقم وصول کرنے کا الزام نہیں آتا تھا۔ تمہارے والد نے 30 جون 1965 کو آخری بار کمپنی کے حسابات میں بحیثیت پارٹنر اپنے دستخط ثبت کیے تھے۔ نفع نقصان کی بیلنس شیٹ دیکھی تھی جس کے مطابق ان کے حصے کا منافع تمام اخراجات وضع کرنے کے بعد نقد 3.5 لاکھ روپے بنتا تھا اور اپنے سرونٹ کوارٹر لوٹ آئے تھے۔ 30,000 ماہانہ کی آمدنی کا مالک 300 روپے ماہوار پر اپنے ایک ملازم کا ادنا ملازم تھا۔ تمہارے والد نے اپنے حالات کو سب سے چھپائے رکھا اور کمپنی کے نمک خوار بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پرانے مالک بیماری کے باعث معذور ہو گئے ہیں، چنانچہ سب کاروبار میر شرافت علی کے سپرد کر چکے ہیں، جو غلط بھی نہیں، لیکن اصل اسباب کا کسی کو علم نہیں۔ مجھے امید ہے اسباب تم خود معلوم کر لو گے اور میر شرافت علی سے اپنے والد کی حق حلال کی کمائی کے اس پیسے کا حساب لے سکو گے جس پر تمہارا حق تھا۔ مگر جو میر شرافت علی نے بلیک میلنگ سے ہتھیا لیا، وقت آنے پر میں بتا دوں گا کہ تمہارا یہ خیر خواہ کون تھا۔